اسامہ بن لادن 1989 میں فیبروری 89 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا کہ جہاد اب تک جاری ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی. اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو. دشمن کی کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر داخل ہو یا کوئی ایسی حرکت کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف صاحب مرکز ٹی وی یو ایس اسلام آباد اسٹوڈیو سے. آج ہم پاکستان افیئرس میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، اندرونی بیرونی، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے. گزشتہ روز جو پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا، اس کے پیچھے کیا عوامل کا فرمان تھے، کیونکہ شروع سے ہی ایک فینینٹک گروپ جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کے در پہ رہا ہے، اور اس نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے موجودہ حکومت میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. اور حال ہی میں گزشتہ روز جو واقعہ ہوا ہے ڈالا جیل میں، چودھری پرویز لائی سابق چیف منسٹر پنجاب، ان کی سنا ہے کہ ایک ٹانگ میں فریکچر آ گیا ہے، اس میں بات چیت کریں گے. اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب عمرہ کرنے کے بعد جو ہیں وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، وہ کیس اپنے بری کروانے کے بعد، اور یہ جو ان کے جو بیٹے ہیں ان کے بھی کیس آلموسٹ وہ کلیئر ہونے والے ہیں. پھر وہ سعودی عرب عمرہ کرنے کے بعد وہ لنڈن روانہ ہو جائیں گے. اس طرح ان کی سیاست جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ فار ٹائم بینگ وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور کچھ کلپ ناظرین ہم آپ کو دکھائیں گے محترمہ بینظیر بھٹو کے، اور کچھ دوسری چیزیں دکھائیں گے جو کہ ثابت کریں گی کہ شروع سے ہی کس طرح افغانستان کے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرتے رہے ہیں. اور ان کے پیچھے جو ہے وہ سارے افغانستان کے عوام تو اتنا وہ نہیں کرتے، لیکن کچھ اس میں فینٹ کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کو شروع سے ہی نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. تو ابھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور کیا کچھ ہونے والا ہے اس سلسلے میں ہم پاکستان پیپل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن جناب سید سعادت علی شاہ صاحب سے بھی بات چیت کریں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی شخصیات ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے، افغانستان میں جو حملہ ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے. اور جو ایک اور جو اہم انتہائی بات ہے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے کہ پارلیمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، اس کو انہوں نے ایک کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے جوڈیشل مرڈر کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. سید سعادت علی شاہ صاحب جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو عام تعطیل ہوتی ہے، جس طرح قائد اعظم علامہ اقبال اور بہت دوسری بڑی شخصیات کی عام تعطیل ہوتی ہے، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بھی عام تعطیل کی جائے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ناقابل تسخیر قوت بنایا، جس کی وجہ سے آج بھارت اور دوسرے جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ خوف زدہ ہیں. تو اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں جو فینیٹک گروپ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے اس کو ختم کیا جائے. خواہ وہ کچھ جو فورن جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فورن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسپیشلی پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اپنے جو ان کے اعلی کار ہیں پاکستان میں ان کو بھی سرگرم میں عمل کیا ہوا ہے. تو ہم ابھی گفتگو کرتے ہیں سلسلے میں. السلام علیکم شاہ جی. شاہ صاحب بتائیے گا کہ افغانستان پہ جو گزشتہ روز حملہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا ناظرین کو، اور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے اور ان عام تعطیل کا اعلان کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو، اور اس کو قانون سازی ہونی چاہیے، اس حوالے سے پلیز بتائیے گا ذرا. اب جو بات ہم شروع کرتے ہیں محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید سے کہ کیوں ملک میں ہم اپنا ان کا ڈے منائیں. ان کا ڈے منانے کے لیے اس لیے کہ
ایک عظیم شخصیت جس نے پاکستان کو 73 کا کانسٹیٹیوشن دیا، اور وہ شخصیت جس نے مسلم امہ کو پاکستان جو کہ تھرڈ ورلڈ مطلب کہ ایک چھوٹی ریاست ہے اور انڈر ڈیولپمنٹ مطلب کہ جو ملک ہے جو ابھی اتنا ڈیولپ بھی نہیں ہوا تھا، جس میں 71 میں ذوالفقار علی بھٹو نے دنیا کو اکٹھا کیا اور ان سے لابی کی جس وقت وہ برسر اقتدار آئے، اور پھر انہوں نے پاکستان میں مسلم امہ کو اکٹھا کیا، جس میں تمام مسلم ممالک کے سربراہ لاہور میں آئے اور انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخصیت جس نے OIC اور جس نے مسلم امہ کو بتایا کہ OIC کی بھی جو بنیاد ہے ذوالفقار علی بھٹو نے انہوں نے رکھوائی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پاکستان کو جو دشمن نے کمزور کر دیا ہے اس کا ایک حصہ جو ان سے ہے نا وہ اس کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا، جو کہ بنگلہ دیش کی صورت میں مارج وجود میں آیا۔ تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ پاکستان جو ان سے ہے نا وہ نیوکلیر پاور بنے گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانا پڑے ہم نیوکلیر پاور بن کر دکھائیں گے۔ تو ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری پاکستان جس نے اتنی غربت کے عالم میں بھی نیوکلیر مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک وہ ملک ہے کہ جو دنیا کی ایٹمی طاقتوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور دنیا کی چھٹی ایٹمی پاور بن چکا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخصیت نے جن کا نام ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے، ان کی ساری یہ کاوشوں کی وجہ سے پاکستان نے یہ نیوکلیر پاور کی صلاحیت جو ان سے حاصل کی اور ایٹم بم بنایا، اور ایٹمی ریئیکٹر یہاں پر جو ہمارے جو لگائے گئے اس سے پاکستان میں آج بھی جتنی انرجی ہے وہ مل رہی ہے، الیکٹریسٹی بھی پیدا ہو رہی ہے، اور پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پر انہوں نے ڈالا۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں، جو پاکستان کے ساتھ جو لوگ جو دشمنی کر رہے ہیں، وہ ڈے فرسٹ سے جب پاکستان مارج وجود میں آیا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، کشمیر کے اوپر جو ہے نا حملہ کر کے وہ کشمیر کو جو ہے نا انہوں نے اپنا ایک حصہ بنا لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر وہ جو غاصب تھے کس کی وجہ سے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے نا کہ پوری جو پاکستان کے ساتھ جو اسٹیٹس آ گئی ہیں، ایون جوناگڑھ اسٹیٹ جس نے پاکستان کے ساتھ شمولیت کی اس پر بھی قبضہ کر کے تو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ تو پاکستان کے ساتھ ڈے فرسٹ سے ہمارا دشمن اس کی میلی آنکھیں تھیں، لیکن ان کا جواب دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور اب اس وقت پاکستان کی یہ پوزیشن ہے کہ دشمن پاکستان کی آنکھ میں آنکھ ڈال نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان جو چاہے نا وہ ان کا سختی سے جواب دے گا، اور ان کی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اوپر وہ دوبارہ حملہ کرے۔ اور الحمدللہ ہماری جو فوج ہے، جو ہمارے جوان ہیں، جو ہماری ایجنسیز ہیں، ان کا ایک پازیٹیو جو ہمیشہ ریئیکشن رہا ہے، جس کی وجہ سے دشمن کی کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر داخل ہو یا کوئی ایسی حرکت کرے۔ شیخ صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے بھی بتایا جائے ان کی جو شہادت ہوئی ہے، کیا اس میں افغانستان کی کچھ گفتیں فرمات تھیں؟ محترمہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ
اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا. اسامہ بن لادن 1989 میں فیبری 89 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا. میں اس کو نہیں جانتی تھی مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیہ کیونکہ جہاد ختم ہو چکا تھا. پھر اس کو ہمارے فوجی جنرل نے واپس بلایا کہ جہاد اب تک جاری ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا. اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کہ ان کو ہٹانے کے لیے پاکستان میں، کیونکہ دنیا کو یہ بڑی تکلیف تھی کہ مسلم امہ کی پاکستان کی ایک خواتین جو پرائم منسٹر بنی ہے، سربراہ بنی ہے، اس سے ان کو بہت تکلیف تھی اور وہ ان کے خلاف وہ سازش کر رہے تھے. وہ ایک گروپ جو اسلامک فنیٹک، مطلب آپ کے سمجھے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مختلف روپ میں سامنے آتے ہیں، مختلف جہادی تنظیموں کے نام پر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پاکستان کے دشمن ہیں. حقیقت میں اگر ان کو پاکستان سے محبت ہوتی تو وہ کبھی مسلمانوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہن کا پاکستان میں قتل نہ کرتے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جو ان سے ہیں، وہ بھی انہی کی نظر ہوئی اور انہی نے، میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ سازشیں شامل تھیں جن لوگوں نے اسامہ بن لادن جو تھا اس نے بھی پاکستان کو پیسے دیے تھے اور یہ ایک حقیقت ہے اور یہ آن دی ریکارڈ ہے. اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے. وہ پیسے لیے گئے اور اس کو بیوی کے خلاف جو اس کو استعمال کیا گیا. اور پھر الٹیمیٹ مطلب ہے کہ جب انہوں نے دوبارہ وہ دیکھا کہ بیوی اتنی بھاری قوت سے پاکستان میں، مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ حمایت ہے اور وہ پارلیمنٹ میں آئیں گی، تو ان کو راولپنڈی میں ان کو شہید کر دیا گیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم کنٹری، پاکستان جب بنا تو ایک سرکولر اسٹیٹ تھا اور کریڈٹ گو ٹو ذوالفقار علی بھٹو شہید جنہوں نے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا اور دے کر، اور انہوں نے پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ بن چکی ہے کہ جو تمام مسلم امہ کی حفاظت کرے گی اور اصل معنوں میں پاکستان جو ان سے ہے اس پر جو سسٹم ہوگا اسلامک جو جمہوریہ پاکستان کا، وہ دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ذوالفقار علی بھٹو کے بھی وہ بھی انہی فنیٹک لوگوں کی نظر ہوئے اور ایسے لوگ جو ان کے اہلکار جوڈیشری میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. آج جوڈیشری نے جو ان سے نا ان کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ سے پتہ لگ گیا ہے پوری قوم کو کہ اس معصوم شخصیت ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور ہم آج بھی شرمندہ ہیں کہ ہم نے اتنا عظیم شخصیت ذوالفقار علی بھٹو، اس کو ہم نے اپنے ملک کے اندر، اور ہمارے ایسے ایجنٹوں نے جو بیرونی ایجنٹ تھے انہوں نے ان کو شہید کر دیا. وہ کبھی بھی ہم اس کو بلا نہیں سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عظیم لیڈر کا جو انسانہ ہمیں دن منانا چاہیے، اور خاص طور پر 4 اپریل کا دن ہم پورے پاکستان کے اندر ہمیں چھٹی کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جمہوریت پسند اور جمہوریت پاکستان میں جمہوریت لانے والی
شخصیت کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے. تو ابھی بھی میں اس بارے میں ساتھ یہ بات بھی آپ کے جو سوال کا جواب دے دوں کہ جو ہمارے جو نیبر کنٹریز کے اندر ابھی ہمارا جو ایسکلیٹ کر چکا ہے، یہ جو پاکستان میں بھی جو ٹیررزم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کنٹری کا قصور نہیں ہے اس کے اندر. ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم کسی کی انڈیویجول شیطانیوں کو نہ کسی ملک کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ملک کا کسی کی انوالومنٹ ہے تو پاکستان کے اندر پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ہمیں کوئی ایسی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اسٹیپ نہیں لینا چاہیے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ جا کر آپ دوسرے ملک کی باؤنڈری کو کراس کریں. آپ کا سب رائٹ ہے اپنے ملک کے اندر گھسے ہوئے لوگوں کو تو آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن وداؤٹ اینی وارننگ، وداؤٹ اینی ٹیبل ٹاک، اور آپ جب تک وہ پروو نہ ہو تو دوسرے ملک میں آپ کا گھسنا وہ میں اس کو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے مشروط کرنا چاہیے اس حملے کو، جو بھی حملہ کسی ملک پہ کیا جائے تو آپ کی پارلیمنٹ ہے. بالکل، پارلیمنٹ جمہوریت ہے نا یہاں پر. یا تو پارلیمنٹ نہیں ہو، یہاں ڈکٹیٹرشپ ہو، ون مین کین ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے. لیکن نہیں، جب پارلیمنٹ موجود ہے، اپوزیشن موجود ہے، تو آپ کو ان کو کانفیڈنس ملے گا اور پارلیمنٹ کو بتانا اور فیڈرل جو کیبنٹ کی جو ہے نا اس کی اپروول لینا. تو ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آل آف سڈن جو ہے نا، کیونکہ آل آف سڈن اس طرح کرنے سے ایکسکلیٹ کر سکتے ہیں معاملات، اور ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم دنیا کا ایک امن پسند ملک بننا چاہتے ہیں. ہم اپنے نیبر کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو نیبر جو کنٹریز ہیں، اسپیشلی جو مسلم کنٹریز ہیں، ان کا ہمارے اوپر بہت حق ہے اور ہمارا ان کے اوپر بھی بہت حق ہے. انٹرنل جو پولیٹیکل سینیریو بنا جا رہا ہے، ابھی میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، وہ سنا ہے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ سیدھا لندن چلے جائیں گے، اور اپنے بیٹوں کے بھی انہوں نے وہ جو ان کے خلاف کیسز تھے وہ بھی سنا ہے کہ ختم ہونے جا رہے ہیں یا کر دیے گئے ہیں. نواز شریف صاحب کے تو پہلے ہی کر دیے گئے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ جاتی ہے تو وہ کرپٹ بھی ہو جاتا ہے، اینٹی اسٹیٹ بھی ہو جاتا ہے، پھر دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ چیزیں کب تک ہوتی رہے گی؟ دیکھیں، یہ بڑی شرمناک بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کو دیکھا. ہم وہ قوم میں جو انہوں نے اپنے ہیڈ آف اسٹیٹس کو بھی گولیوں میں ہے کہ ان کو شہید ہوتے دیکھا ہے. لیاقت علی خان جب ان کو شہید کیا گیا لیاقت باغ کے اندر، تو اس وقت جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تو آپ دیکھیں کتنا عظیم آدمی کہ جس نے انڈیا میں اپنی پوری حویلی پاکستان ایمبیسی کو گفٹ کر دی، اور یہاں پر جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ان کی بنیان جو ہے نا وہ پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی. انہوں نے کوئی جو ہے نا کرسچن ڈیور اور وہ ان کے سوٹ نہیں پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی برانڈیڈ جو ان سے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے. وہ ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے پڈی میں جو ہے نا کہ جیل میں آپ نے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا. میں کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کو بچا سکتا، کوئی ایسا جوان نہیں تھا، کوئی ایسا گمنام سپاہی نہیں تھا جو ان کو بچا سکتا. لیکن اتنی بڑی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی گئی، جن کی پاکستان میں اتنی خدمات ہیں اپنے والد کے بعد، کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے جتنا کام کیا، جتنا ہیلتھ کے اوپر کام کیا، جتنا انہوں نے مطلب ہر شعبے میں خواتین کو مطلب عزت دی. وومن پولیس بنائی، وومن بینک بنایا، اور
انہوں نے وہ عورتوں کو ٹاپ جتنے بھی اس وقت آپ دیکھیں ڈپارٹمنٹس کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کے مختلف آرگنائزیشنز کی وہ خواتین ہیں. پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیکرٹری وہ خواتین رہ چکی ہیں. تو اسپیکر پاکستان کی جو تھی نا وہ خواتین تھیں. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی کام کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں تو اس کی مثال نہیں ملتی. اگر مجھ سے کوئی بھی آرگومنٹ کر لے, مجھ سے آ کر ڈائلاگ کر لے, میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی بھی پولیٹیکل آدمی ہو یا جس مرضی ڈپارٹمنٹ کا آدمی مجھ سے بیٹھے اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا خدمات ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نیشنلسٹ پارٹی ہے اور ہم اپنے لیڈر کو بھٹو پر یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ان سے ہیں کہ وہ ان کا چیپٹر بھی ذوالفقار علی بھٹو کا ہمیں اسٹڈی کے لیے, نالج کے لیے, ہماری نئی جنریشن کے لیے جو ان سے نا وہ سلیبس کا حصہ بننا چاہیے. اور پتہ قوم کو ہونا چاہیے کہ قوم کے ہیرو کون ہیں اور ان کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. شاہ جی آخری سوال یہ ہے, یہ بتائیے کہ لیاقت علی خان سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو تک جو بھی شہادتیں ہوئیں یا ایڈیشن مرڈر ذوالفقار علی بھٹو کا, تو راولپنڈی کی جگہ کا ہی انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ گزشتہ روز پرویز لائی جو کہ تھے ان کی بھی ٹانگ پتہ نہیں ٹوٹ گئی ہے یا کچھ ہوا ہے, تشدد ہوا ہے یا وہ گر گئے ہیں, تو یہ راولپنڈی کو ہی چوز کیوں کیا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں تو یہ بات میں مجھے نہیں پتا ہے ایگزیکٹلی, میں نے اس کو ابھی دیکھا نہیں ہے اور میں اس بات پر تو میں بھی پاسبل کہ وہ سلپ ہو گئے ہوں, گر گئے ہوں, بوڑھے آدمی ہیں, ان کو چلنا جو ان سے نا وہ کافی ویک ہیں وہ. تو میں اس بات کو بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. اور ونس اگر آپ کسی کو اتنا بڑا عہدہ دے دیتے ہیں اور پاکستان کے اندر اس کی ایک دفعہ تو اس کو پورا پروٹوکول ہوتا ہے اور دوسرے دن اس کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں اور جو ان کے ساتھ حرکات ہوتی ہے, پھر کچھ دن بعد وہ آپ بھول جاتے ہیں کہ کیا اس نے مطلب اس کے ساتھ آپ نے اشر کیا ہے, پھر اس کو جو سے نا آپ بڑے عہدوں پر بٹھا دیتے ہیں اور پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ اس کے کیسز تھے یا کیا آپ نے جھوٹے کیسز اس کے خلاف بنائے تھے. تو میں کہتا ہوں یہ ٹرینڈ جو ان سے نا ختم ہونا چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کیسز جو ہوں وہ اسی دین اینڈ دیر اس کو بھگتانا چاہیے اور اس کے فیصلے ہونے چاہیے اور یہ جا کر مطلب لوگوں کو رکھ کر. اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پر جو پولیٹیکل فیگرز ہیں, پولیٹیکل فیگر جو ان سے نا وہ پبلک فیگرز ہیں اور ان کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. اور اوپن ٹرائل مطلب ہے کہ کیمرے کے ساتھ ہونا چاہیے جو ان سے, تاکہ لوگ پوری قوم ٹی وی پر دیکھ سکیں کہ واقعی یہ اس کے ساتھ وکٹمائزیشن ہے یا اس کے اوپر یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. تو یہ ہمیں یہ ٹرینڈ اب ختم کرنا چاہیے. پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلانا ہے ہم نے, ہمارے کسی کے ساتھ کوئی گریونسز نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور جو پارٹیوں کا جتنا بھی جمہوری حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر وہ کھلی بات کریں اور افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے مسائل میں بھی حل کریں, قوم کے مسائل حل کریں اور اپنے جو بیچ میں گریونسز ہے اس کو ختم کریں. تھینک یو شاہ جی, تھینک یو ویری مچ.